علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد راہیل لاہور ٹیکنالوجیز کی جانب سے۔ ہم نے سیریز اسٹارٹ کی تھی سافٹ ویئر انڈسٹری کی جابس کے حوالے سے۔ اسی سیریز کی آج چوتھی ویڈیو آپ کے لیے پیش خدمت ہے، جس کا ٹائٹل ہے بیک اینڈ ڈیولپر۔ آج ہم بات کریں گے کہ بیک اینڈ ڈیولپر کی جاب کن کن کمپوننٹس کے اوپر بیس کرتی ہے، اور اس کے جاب ٹائٹلز کیا ہوتے ہیں، اور بیک اینڈ ڈیولپر کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بیک اینڈ ڈیولپر کی جاب کو سمجھیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایپلیکیشن کس طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایپلیکیشن کے کون کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہماری ایپلیکیشن کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے براؤزر ہے، اور اس کے بعد ویب سرور ہے، اور ڈیٹا بیس ہے۔ براؤزر وہ ایک انٹرفیس ہے جو ایک اینڈ یوزر کو ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے۔ اینڈ یوزر اس کے تھرو انٹریکشن کرتا ہے، اپنا ان پٹ دیتا ہے، اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس کو وہ سرچ کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ایڈریس بار کے اندر کوئی URL انٹر کر کے ہٹ کرتا ہے، تو ہماری جو ریکویسٹ ہوتی ہے وہ بیک اینڈ کے سرور کے اوپر جاتی ہے، اور بیک اینڈ میں جو ہمارا ویب سرور ہوتا ہے، ریکویسٹ اس کو ریسیو ہوتی ہے۔ ویب سرور ایک ہوسٹنگ اسپیس ہوتی ہے جہاں پر ہماری ایپلیکیشن ڈپلائڈ ہوتی ہے، اور یہ ویب سرور آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ہوسٹنگ کمپنیاں ہیں جو آپ کو شیئرڈ ہوسٹنگ بھی پرووائڈ کرتی ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ بھی پرووائڈ کرتی ہیں۔ اسی طرح VPS بھی ورچوئل پرائیویٹ سرور بھی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح فری ویب سرورز بھی آپ کو آن لائن اویلیبل ہیں، آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہماری ایکچوئل ایپلیکیشن، وہ ایپلیکیشن جس کے اندر ہم کوڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیٹا بیس ہے، فائل اسٹوریج ہے، اور APIs ہیں۔ یہ تینوں آپشنل ہیں۔ ہماری ایپلیکیشن اسٹیٹک بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح ڈائنامک بھی ہو سکتی ہے۔ جو ڈائنامک ایپلیکیشن ہے وہ پاسبل ہے کہ ڈیٹا بیس کے ایکسیس کرے، یا پھر فائل اسٹوریج کو ایکسیس کرے، یا پبلک یا پرائیویٹ APIs کو ایکسپوز کرے۔ اور اسٹیٹک ایپلیکیشن صرف انفارمیشن ڈسپلے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے کمپوننٹ کو، یعنی ڈیٹا بیس کو یا فائل اسٹوریج کو وہ یوز کرے۔ تو ہماری ایپلیکیشن بیک اینڈ ڈیولپر کے لیے اس طریقے سے ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بیک اینڈ ڈیولپر کن کن لینگویجز کے اوپر کام کر سکتا ہے۔ بیک اینڈ ڈیولپر کے پاس کافی بڑی ایک تعداد ہے لینگویجز کی، جس میں سے وہ چوز کر سکتا ہے کہ اس کو کون سی لینگویج کے اوپر کام کرنا ہے۔ بہت ہی کامن جو لینگویجز ہے اس میں سے چند ایک آبادات کے سامنے میں نے یہاں لسٹ کی ہیں، جس میں PHP ہے، پائتھن ہے، جاوا ہے، ASP.NET ہے، اسی طرح سوئفٹ ہے۔ تو اس میں سے بعض لینگویجز ایسی ہیں جو فرنٹ اینڈ کے اوپر بھی کام کرتی ہیں اور بیک اینڈ کے اوپر بھی کام کرتی ہیں۔ آپ نے جاوا اسکرپٹ کا پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ کام فرنٹ اینڈ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ ایسے سنتے ہیں، فریم ورکس یا لائبریریز۔ فریم ورک اور لائبریریز جو ہوتی ہیں وہ بھی لینگویج کے اوپر ہی بنتی ہیں، لینگویج کو یوز کرتے ہوئے ہی بنتی ہیں۔ تو بیک اینڈ ڈیولپر ان کو بھی کنزیوم کرتا ہے یا خود بھی ڈیولپ کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس کے رسپانسبلٹیز کے بارے میں۔ اس کو سب سے پہلے بیک اینڈ ڈیولپر کو ایک ویب سرور چاہیے ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا اسپیس ہوتا ہے جہاں ہم ایپلیکیشن کو ڈپلوائے کرتے ہیں۔ لیکن یہ کام ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم اپنی ڈیولپمنٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے لوکل سرور۔ ہم جس مشین کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اسی کے اندر لوکل سرور ہم انسٹال کرتے ہیں یا سیٹ اپ کر لیتے ہیں۔ PHP کے کیس میں اگر آپ XAMPP یا WAMP کو انسٹال کر لیں، XAMPP ایک سافٹ ویئر ہے، یا WAMP کے نام سے بھی ایک سافٹ ویئر ہے، تو اگر آپ یہ سیٹ اپ کر لیں تو آپ PHP کی ڈیولپمنٹ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی کوڈینیٹر کی یا لاراول فریم ورک کی۔ اگر آپ ASP.NET کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ ویژول اسٹوڈیو انسٹال کریں، اور ویژول اسٹوڈیو کے اپنے اندر لوکل سرور ہوتا ہے، لوکل IIS سرور۔ تو لوکل سرور کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر رہتے ہوئے آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایڈوانس ٹیکنالوجیز بھی اس سلسلے میں اویلیبل ہیں، جس کو ہم فار ایگزامپل ڈاکر ہے، اور اسی طریقے سے لاراول ہوم اسٹیڈ ہے۔ لینکس کی مشینز ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ مشینز جو کم
آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بیک اینڈ ڈیولپر پبلک اے پی آئیز کو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے یا کنزیوم کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ ایک ایسی اپلیکیشن بنا رہا ہے کہ اس کی سروس کو دوسری کمپنیز یوز کریں گی تو وہ اپنی اے پی آئیز کو پبلک کرے گا اور وہ اس کو کنزیوم کریں گے. اسی طرح پرائیویٹ اے پی آئیز بھی ہوتی ہیں. پبلک اور پرائیویٹ اے پی آئیز کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں, میں کچھ ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں. جیسے لیٹ سپوز آپ نے گوگل میپ اپنی اپلیکیشن کو اوپر آپ کو لے کر آنا ہے اور ڈسپلے کروانا ہے. اب گوگل نے اس کی پبلک اے پی آئی دی ہوئی ہے, آپ اس کو اپنے سسٹم میں انٹیگریٹ کریں گے اور آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس میں کسی پیج کے اوپر, جس پیج کے اوپر آپ نے اس کو سیٹ کیا ہوگا, وہاں پر گوگل میپ آپ کو ڈسپلے ہو رہا ہوگا. اسی طرح کچھ پرائیویٹ اے پی آئیز ہوتی ہیں. پرائیویٹ اے پی آئیز کو یوز کرنے کے لیے ہمیں جو سروس پرووائڈر ہوتے ہیں, اے پی آئی پرووائڈر, اس کے پاس ہمیں اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے. رجسٹر کرنے کے بعد وہاں سے ہمیں کچھ کانفیڈینشیل کریڈینشیلز ملتے ہیں, جیسے کلائنٹ آئی ڈی, کلائنٹ کی, اس طرح کی کچھ چیزیں ملتی ہیں جن کو ہم اپنے سسٹم کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی اے پی آئیز کو کال کرتے ہیں, ان کے ڈاکیومنٹیشن اور ان کی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے. تو یہ ہوتا ہے بیک اینڈ ڈیولپر کی جاب کے اندر بہت ہی بنیادی چیزیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس میں جاب ٹائٹلز کیا کیا ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں جاب ٹائٹلز کئی طرح کے ہوتے ہیں. آپ جب ان کی ورڈز کو آپ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ بیک اینڈ ڈیولپر کی جاب ہے. سب سے کامن جو ہے وہ خود بیک اینڈ ڈیولپر ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی اسپیسیفک لینگویجز کے ساتھ اگر آپ ڈیولپر لکھا ہوا دیکھیں اور وہ اسپیسیفک لینگویج بیک اینڈ کی لینگویج ہونی چاہیے. فار ایگزامپل پی ایچ پی ہے, بیک اینڈ کی لینگویج ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہیں پر لکھا ہوا ہے پی ایچ پی ڈیولپر ریکوائرڈ, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بیک اینڈ ڈیولپر کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح روبی آن ریلز ڈیولپر ریکوائرڈ, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بیک اینڈ ڈیولپر کی بات ہو رہی ہے. یا پھر اسی طرح جاوا ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر اور اس میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے ویب کے اوپر, تو اگر آپ ویب ڈیولپر دیکھیں تو اس میں بھی آپ سمجھ جائیں کہ یہ بیک اینڈ ڈیولپر کی جاب ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھار ریموٹ کا کی ورڈ یوز کیا جاتا ہے. ریموٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ریموٹلی کام کریں گے, آن لائن کام کریں گے. آفس آپ کا جن کے لیے آپ کام کر رہے ہوں گے وہ اس کی لوکیشن کچھ اور ہوگی اور آپ کہیں اور بیٹھ کے ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے کام کر رہے ہوں گے. اسی طرح سافٹ ویئر انجینئر, سافٹ ویئر ڈیولپر یا ویب پروگرامنگ, ویب انجینئر, اس طرح کے کی ورڈس بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فل اسٹیک ڈیولپر ہے. فل اسٹیک ڈیولپر کیونکہ ایسا ڈیولپر ہے جو فرنٹ اینڈ, بیک اینڈ اور اسی طرح مختلف طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی بیک اینڈ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ بنیادی معلومات ہیں بیک اینڈ ڈیولپر کے بارے میں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. شکریہ.